اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب الشاکرین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب بچوں کو اس تعلیمی، تربیتی و فکری کارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی صحت و سلامتی اور آپ سب کی تعلیم و تربیت کے متعلق دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم حاصل کرنے اور اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کارگاہ میں ہمارا سلسلہ دروس انشاءاللہ آداب اسلامی کے بارے میں ہوگا، اور ان مختصر دروس کے اندر ہم کچھ اسلام کے عطا کیے ہوئے آداب کو پڑھیں گے۔ آج اس پہلے درس میں انشاءاللہ ہم ادب کی تعریف کریں گے کہ ادب ہوتا کیا ہے، آداب کہتے کنے ہیں، اور پھر اس کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آداب کس قدر ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ سب نے ان باتوں کو بہت غور سے سننا ہے، اور سب سے پہلا ادب آپ کو ویسے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو باتیں سننی ہیں اپنی کاپیوں پر اس کو نوٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور جو باتیں عمل کرنے والی آپ کو مل رہی ہیں آپ نے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں عملی کرنا شروع کر دینا ہے۔ لہٰذا آپ سب بچے اپنی کاپیوں کو کھول لیں، اپنے ہاتھوں میں قلم لے لیں کہ اس درس کا آغاز ہم سب سے پہلے آداب کی تعریف سے کریں گے کہ آداب کہتے کن ہیں، کس چیز کا نام ادب ہے، اور کن کن چیزوں کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ آداب جمع ہے ادب کی۔ لفظ ادب کو جب ہم جمع میں لے کر جاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ آداب بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے گھروں میں دیکھی ہوں گی، اگر وہ ایک چیز ہو تو آپ اس کو واحد کہتے ہیں، اور وہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو آپ جمع کہتے ہیں۔ جس طرح کتاب ایک ہو اگر تو کتاب کہا جاتا ہے، زیادہ ہوں تو کتابیں کہتے ہیں۔ اسی طرح ادب جب ایک ہو اور آداب جب وہ ایک سے زیادہ کسی عمل کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ادب کہتے کسے ہیں، ادب کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ ادب اعمال کی صفات کو کہتے ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، جو آپ عمل انجام دیتے ہیں، اس کی ایسی خوبی، ایسی خصوصیت کو ادب کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا کام اور آپ کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، حسین ہو جاتا ہے، اور دوسری اس میں یہ خوبی اور خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ بس آپ کو معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز ہمیں آداب کے بارے میں یہ پتہ چلی کہ ادب کسی بھی عمل کی خصوصیت کو کہتے ہیں۔ بس آپ کے ذہن کے اندر جو باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، آپ کے عقائد کی جو باتیں ہوتی ہیں، آپ کے اخلاق کی جو باتیں ہوتی ہیں، ادب ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ کیسے ہٹ کر ہے؟ کہ ادب آپ کے عمل میں نظر آئے گا، آپ کے کام میں نظر آئے گا۔ کس طرح نظر آئے گا؟ کہ اگر آپ نے ایک کام انجام دیا اور وہ کام بہت زیبا ہے، بہت خوبصورت ہے، ایک کام کو جیسے انجام دینا چاہیے آپ اسی طرح اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ کام انجام دینے کے بعد آپ کو اس کام کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام آپ ادب سے انجام دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ادب یعنی ایک عمل کی وہ خوبی، خصوصیت جس کی وجہ سے آپ کا عمل خوبصورت ہو جائے اور اس عمل کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آداب اسلامی کی۔ آداب اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہمیں آداب بتائے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اعمال کو انجام دینے کا طریقہ سکھایا ہے، ان آداب کو آداب اسلامی کہا جاتا ہے۔
یعنی وہ آداب جو اسلام کے ذریعے سے ہمیں اعمال کے اندر معلوم ہوئے ہیں، اعمال کے متعلق معلوم ہوئے ہیں، ان آداب کو آداب اسلامی کہا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ آپ نے یہ بہت غور سے سننی ہے یہ بات کہ ادب کن اعمال کا ہوتا ہے، کون سے کاموں کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کام کا بھی عمل ہو۔ ایک انسان کسی کا حق ضائع کر رہا ہے، کسی کے ساتھ شرارت کر رہا ہے، کسی کے گھر میں پتھر مار رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، کیا ان کے بھی آداب ہوتے ہیں؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے آداب نہیں ہوتے۔ صرف ان چیزوں کے آداب ہوا کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجام دینے کی اجازت دی ہو، جو جائز ہوں، حلال ہوں، اور جن کو انجام دینے کی شریعت میں اجازت ہو۔ حلال اور جائز کاموں کے آداب ہوا کرتے ہیں، ناجائز کاموں کے کوئی آداب نہیں ہوتے۔ بس اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ چوری کرنے کے کیا آداب ہوتے ہیں تو آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ چوری خود ایک غلط کام ہے، حرام کام ہے، اور حرام کام کا کوئی ادب نہیں ہوتا۔ بلکہ سب سے بڑی بے ادبی اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بس جو جائز کام ہیں، حلال کام ہیں، اللہ کی طرف سے جن کاموں کی اجازت دی گئی ہے ان کے آداب ہوں گے، اور ان کے آداب اسلام نے جو بیان کیا ہے ان آداب کو آداب اسلامی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آداب اسلامی کی اہمیت کے متعلق کہ ہم کیوں ایک عمل کو ادب سے انجام دیں۔ اگر ادب کے بغیر ہم عمل انجام دے رہے ہیں تو کیا وہ عمل انجام نہیں ہوتا؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک انسان جب عمل کرنے پہ آتا ہے تو عمل تو انجام دے دیتا ہے۔ جو انسان ادب سے عمل کرتا ہے وہ بھی عمل انجام دے لیتا ہے، اور جو بغیر ادب کے ایک عمل انجام دے رہا ہے وہ بھی کام تو کر لیتا ہے، کام تو دونوں کر لیتے ہیں۔ لیکن فرق کہاں پڑتا ہے کہ جو انسان ادب سے کام کر رہا ہوتا ہے وہ معاشرے میں زیبا نظر آ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، انسان اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ وہی کام جب ایک بے ادب انسان کر رہا ہوتا ہے آپ کو کبھی بھی وہ انسان اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو آپ نے اپنے روزمرہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہے۔ اگر ایک بچہ ادب سے کھانا کھا رہا ہو، ہاتھ دھلے ہوئے ہوں، بسم اللہ پڑھ رہا ہو، لقمے چبا چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھا رہا ہو، کتنا اچھا لگتا ہے۔ لوگ آ کے پوچھتے ہیں اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تربیت کس نے کی ہے۔ یعنی وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے ماں باپ کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اس کے استادوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اس کے ماحول کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اور وہ جس مکتب سے، جس دین سے یہ سب کچھ سیکھ کر عمل کر رہا ہے اس دین کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بچہ آپ لے لیں، وہ ہاتھ بھی نہیں دھوتا، مٹی میں کھیل کے آیا ہے، اس کے ناخنوں میں میل جمی ہوئی ہے، اور وہ اسی طریقے سے آ کر برے انداز میں دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، بڑے بڑے لقمے توڑتا ہے، ساتھ ساتھ باتیں کر رہا ہے، منہ سے اس کے جو ہے نا وہ ذرے گر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کھانا، تو آپ کا اس محفل میں بیٹھ کے کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ بچہ کھانا تو کھا رہا ہے، کام تو کر رہا ہے، عمل تو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے اس عمل میں ادب نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا، کیوں اتنا اہم ہے ادب کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں، کام کا آغاز آپ نے کیا ہے تو کام کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں نا، کسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے آپ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، آپ کوئی وجہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ورزش کیوں کرتے ہیں، آپ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے ورزش کرتے ہیں۔ آپ سے کھیل کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہو کہ آپ کھیل کیوں رہے ہیں، آپ فٹ بال کیوں کھیل رہے ہیں، آپ میدان میں جا کر کیوں سرگرمی کر رہے ہیں، تو آپ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ مقصد ہے اور اس مقصد کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ جائز مقصد ہے، حلال مقصد ہے، اور آپ اس کو ادب سے انجام دے رہے ہیں تو آپ اس مقصد تک پہنچ جائیں گے، آپ کا کام فائدہ مند ہو جائے گا، آپ کو اس کام کا فائدہ ملے گا، اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ جبکہ بے ادب انسان محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ ادب سے نہیں جا رہا۔
اگر مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں، غور سے سنیں اس مثال کو، اگر آپ نے یہاں سے بہت دور ایک منزل ہے 10 کلومیٹر دور، آپ نے وہاں تک جانا ہے، اور اس کا ایک ادب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر جائیں، دائیں طرف ایک فٹ پاتھ بنا ہوا ہے، اس فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اگر آپ سیدھا پیدل جائیں گے آپ آرام سے پہنچ جائیں گے، یا آپ بائک پر ہیں، موٹر سائیکل پر ہیں، سائیکل پر ہیں، گاڑی پر ہیں، جس بھی چیز پہ اگر سیدھے راستے پر آپ جائیں گے تو آپ 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اب وہی گاڑی یا وہی موٹر سائیکل ایک بے ادب انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی درمیان والی گلی سے نکلتا ہے، کبھی ویلنگ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، سارے الٹے کام وہ اپنی سواری پر انجام دے رہا ہے۔ یہ انسان اول تو پہنچے گا ہی نہیں، راستے میں ہی کہیں پہ گاڑی مار دے گا، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کسی اور کو نقصان پہنچا دے گا، ہاسپٹل میں جا کے اس سے ملاقات ہو جائے گی آپ سب کی۔ اول تو یہ پہنچے گا ہی نہیں، اور اگر پہنچتا ہے تو اس کے پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی، اتنی دیر تک ہاتھ سے مقصد چلا جائے گا۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادب ہماری زندگی کے ہر عمل پر حاوی ہے، ہر عمل کو شامل ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی کام آداب سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ہر کام کا ایک ادب اسلام نے ذکر کیا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم ان آداب پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں زیبا و حسین بھی بنائے گا، اور اللہ تعالی ان اعمال کے مقاصد تک بھی ہم سب کو پہنچا دے گا۔ لہٰذا آپ سب نے ان تعریفوں کو یاد کرنا ہے کہ آداب کنہیں کہتے ہیں اور آداب کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوستان عزیزان خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اپنی خیریت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ سب برادران جو ہیں وہ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی تو دوستان، ہمارا آج کا جو موضوع ہے احکام کے اندر، آج ہم اپنے چھٹے دن کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ جو ہمارے پچھلے موضوعات بیان ہو چکے ہیں ان کے اوپر آپ نے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے توجہ کی ہوگی، ان کو سمجھا ہوگا، ان کو لکھا ہوگا، تاکہ وہ چیزیں ہمارے لیے استفادے کا باعث بنیں، تاکہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد استفادے کے بعد ہم اس کے بہتر انداز میں اپنے اعمال کو درست طرح سے انجام دے سکیں۔ ہماری بات وضو کے اندر جاری تھی، اور وضو کے اندر ہم نے سب سے پہلے وضو کے واجبات، اس کے بعد وضو کا طریقہ، اور اب کل کے درس میں ہم نے آپ کو شرائط وضو بیان کی تھی، اور وضو اگر خارج ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا کس ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا۔ آج اس طہارت کے موضوع کے اندر جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے غسل۔ آپ کے سامنے اب غسل بیان کیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ غسل کیا طریقہ کار ہے، کون کون سا غسل ہے، کتنے غسل ہیں، اور تمام چیزیں آپ کے سامنے آج کے اس درس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ خوب، سب سے پہلے تو وضو کی طرح غسل بھی طہارت باطنی اختیار کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، یعنی اندرونی طہارت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایک ذریعہ یہ تھا کہ وضو کیا جائے، اور اب ایک ذریعہ یہ ہے کہ غسل انجام دیا جائے۔ خوب، غسل واجب ہو یا غسل مستحب ہو، اس کو انجام دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ابھی سب سے پہلے آپ کو اس کا انجام دینے کا طریقہ کار بتاتے ہیں، وہ اپنی کاپیوں پر آپ نوٹ کریں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے غسل واجب ہیں، اور غسل مستحب جو کہ بہت زیادہ ہیں ان کو بھی، ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جن کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ غسل کے اندر سب سے پہلی چیز، آپ اپنی کاپیاں کھولیں اور اس کے اندر پین کے ساتھ اس کو لکھیں سب دوستان، کہ غسل کے اندر دو آپ شکے بنائیں۔ ایک غسل کا طریقہ کار، غسل کا طریقہ ترتیبی، یعنی ترتیبی طریقہ غسل، اور ایک ہے ارتماسی طریقہ غسل، یعنی ترتیب کے ساتھ غسل کس طرح ہو سکتا ہے اور غسل ارتماسی کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے۔
یہ آپ کے سامنے آج بیان کیا جائے گا۔ غسل ترتیبی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ غسل کو انجام دینا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر پہلا آپ اس کو غسل ترتیبی کے اندر آپ آگے ایرو ڈالیں اور آگے 1 لکھ کر آپ کو بتائیں کہ اب پہلا جو ہے وہ طریقہ کار غسل کے اندر، غسل ترتیبی کے اندر کیا ہے کہ آپ نے اپنے سر اور آپ نے گردن، یہ جو آپ کی سر اور گردن ہے یہ یہاں تک اتنے حصے کو، یہ جو آپ کے گردن کے درمیان میں ایک اگر یہاں پہ انگلی لگائیں تو آپ کو ایک ڈیپ چیز نظر آئے گی، یعنی اگر آپ انگلی لگائیں تو آپ کی انگلی اندر جاتی ہے، یہ جو حصہ ہے ہڈی ہے، اس ہڈی کو لے کر پیچھے سے آگے یہاں تک یہ ہڈی اور سر اور یہ گردن، سب سے پہلے آپ نے غسل کے اندر اس حصے کو آپ نے دھونا ہوگا۔ جب آپ بالفرض غسل کرنا چاہتے ہیں واجب یا مستحب، نیت آپ نے کی کہ میں غسل کرتا ہوں بالفرض واجب قربت اللہ یا مستحب، اب نیت زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، پہلے ہم آپ کو وضو میں بتا چکے ہیں کہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے اندر ارادے میں یہ چیز موجود ہو کہ میں کون سا عمل انجام دے رہا ہوں۔ خوب پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اپنا سر اور آپ نے اپنی گردن جو ہے وہ وضو کے اندر آپ نے یہ اس حصے تک شامل کرنی ہے، دھو لینا ہے اس کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بدن کا 2 حصے بنانے ہیں، یہ آپ کے سینے سے ایک حصہ بدن کا اور ٹانگ، دائیں ٹانگ اس کے اندر شامل کر رہی ہیں، اور ایک حصہ سینے کے بائیں طرف اس کے اندر آپ نے اپنی بائیں ٹانگ بھی پاؤں تک شامل کرنی ہے، یعنی آپ کا دایاں حصہ اور ایک آپ کا بایاں حصہ۔ دائیں حصے میں آپ کا دایاں چیسٹ کا حصہ آ جائے گا، دایاں بازو آ جائے گا اور دائیں ٹانگ آ جائے گی، اور آپ کا جو بایاں حصہ اس کے اندر بائیں چیسٹ آ جائے گی، بایاں حصہ چیسٹ کا آ جائے گا، اور اس طرح بایاں بازو آ جائے گا، اور اس کے بعد بائیں ٹانگ آخر تک نیچے تک پاؤں تک جو ہے وہ آ جائے گی۔ وہ غسل شروع کیا، غسل کرنے سے پہلے آپ نے اپنا سر اور آپ نے اپنی گردن جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے دھو لی، آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میرے سر اور گردن کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں پر پانی میرا نہ پہنچا ہو۔ اس کے بعد فوراً جسم کے دائیں حصے کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو پانی کے نیچے رکھنا ہے یا پانی لگانا ہے، اور دائیں حصے کے اندر اچھی طرح آپ بازو، اپنا سینہ، کمر، اس کے بعد ٹانگیں اور پاؤں کے تلوے تک آخر تک آپ نے اس حصے کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں دھو لینا ہے، اور اس طرح دھونا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہا۔ اور اس کے بعد اپنے جسم کے بائیں حصے کو آپ نے جو ہے وہ یعنی بازو کو دھوتے ہوئے، یہ چیسٹ اور کمر کو دھوتے ہوئے پیچھے سے، اور اس طرح ٹانگ کے پاؤں کے آخر تک آپ نے جسم کا جو ہے وہ اپنا بایاں حصہ بھی دھو لینا ہے۔ یہ آپ کا غسل ترتیبی کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ اب آپ غسل ترتیبی اگر واجب کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر آپ مستحب غسل ترتیبی کر رہے ہوں تب بھی، دونوں میں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے، فقط نیت کا فرق ہے۔ اگر نیت آپ واجب کریں گے تو واجب کا طریقہ کار یہ ہوگا، اگر آپ نیت مستحب کی کریں گے تو اکثر مستحب کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہے غسل ارتماسی کا۔ غسل ارتماسی وضو ارتماسی کی طرح ہے، جس سے ہم نے کہا تھا کہ ایک بار یہ ہے کہ آپ پانی جسم تک لاتے ہو، ایک بار ہے کہ آپ جسم کو پانی کے اندر لے جاتے ہو۔ غسل ارتماسی کیا ہے کہ آپ بالفرض ندی میں یا آپ بالفرض کسی نہر میں نہانے جا رہے ہیں، اور وہاں پر نہر کے اندر آپ ڈبکی مارتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو اس نیت سے باہر نکلتے ہیں کہ اب یہ غسل جنابت کرنے لگا ہوں، یا غسل مس میت کرنے لگا ہوں، یا جو ہے وہ جمعے کے روز کا مستحب غسل کرنے لگا ہوں، تو یہ غسل کرتے ہوئے آپ نیت سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا یہ غسل شمار ہو جائے گا، کیونکہ پورا جسم جو ہے وہ پانی کے اندر آ گیا ہے۔ خوب اس کا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ بالفرض آپ پہلے سے پانی کے اندر موجود ہیں، اور پانی کے اندر موجود ہیں، اور آپ کو یاد آتا ہے کہ آج تو جمعے کا دن ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے، مستحب غسل ہے جمعے کا۔ آپ کیا کریں، آپ پانی کے اندر ہی ہلکا سا اپنے جسم کو ہلائیں، پورے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک پانی کے اندر ہلائیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں، تو وہ پانی آپ کا اپنے جسم کو پانی کے اندر ہلانا، یہ آپ کا جو ہے وہ غسل ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہاں پر ہے جہاں پر نہر ہے، ندی ہے، جہاں پر آپ جو ہے وہ پورے جسم کو پانی کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹوٹی کے نیچے آپ یہ کام کرنا چاہیں تو وہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ترتیبی طریقہ کار جو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے استعمال کریں گے۔ خوب اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار جو غسل کرنے کا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، نیت آپ نے کی، اور نیت کرنے کے بعد آرام سے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کہ نیت کی اور فوراً سیدھا پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، اور جب باہر نکلنے لگے تو باہر نکلتے ہوئے نیت کی تھی کہ میں غسل کرتا ہوں اور
غسل کی نیت سے جو ہے وہ اپنے جسم کو پانی سے باہر نکالتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ آرام سے پانی کے اندر جاتے ہیں، تدریجاً چلتے چلتے جو ہے وہ پانی میں جاتے ہیں تاکہ تمام آپ کا بدن جو ہے وہ پانی کے اندر چلا جائے۔ یعنی اس طرح ٹانگوں میں چلتے پہلے ٹانگیں گئی پانی میں، پھر پیٹ گیا، پھر سینہ گیا، اس کے بعد سر تک، یہ بال تک آپ کے پانی کے اندر ایک بار چلے گئے، اور یہ جو آپ نیت کے ساتھ پانی کے اندر گئے تھے اور بال آپ کے پانی اندر تک چلے گئے ہیں، تو یہ آپ کا غسل شمار ہو جائے گا، یا آپ نے غسل التماسی جو ہے وہ انجام دے دیا ہے۔ خوب یہ کچھ طریقہ کار ہیں غسل ترتیبی اور غسل التماسی کے۔ اس کے بعد جو ضروری اور اہم چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ کون کون سے غسل واجب ہیں اور کون کون سے غسل جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مردوں کے اوپر 3 قسم کے غسل واجب ہیں۔ سب سے پہلا غسل ہے غسل جنابت۔ غسل جنابت جو شخص بھی بالغ ہو جاتا ہے 14 سال اور اس کے اوپر اس کے حالت نیند میں یا حالت بیداری میں اگر منی خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر وضو کی جگہ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ غسل نہ کرے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ جو ہے وہ اس کے علاوہ قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتا، حتیٰ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنے سخت احکامات ہیں، حتیٰ مسجد میں رک نہیں سکتا، اس کے دروازے سے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے سے باہر نہیں جا سکتا، مسجد کے اندر کوئی چیز نہیں رکھ سکتا جب تک وہ غسل جنابت انجام نہ دے جائے۔ تو خوب غسل جنابت واجب ہے، اور واجب کے طریقہ کار کیا ہے کہ اب آپ نے غسل ترتیبی کریں یا غسل التماسی کریں۔ نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربۃ الی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ترتیبی غسل کریں، یعنی سر و گردن کو دھوئیں، پھر دایاں حصہ اور پھر بایاں حصے کو دھوئیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پانی نہر میں نہا رہے ہیں تو پہلے جو ہے وہ نیت کر کے ڈائریکٹ پانی میں جائیں اور اس کے بعد باہر نکلیں، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے۔ لیکن پہلا غسل جو واجب ہے مردوں کے اوپر وہ کیا ہے؟ غسل جنابت۔ دوسرا غسل جو واجب ہے مردوں کے اوپر وہ ہے غسل میت۔ غسل میت کون سا ہے کہ جب ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو غسل دیے جاتے ہیں، 3 قسم کے غسل دیے جاتے ہیں۔ ایک 3 پانیوں سے غسل دیے جاتے ہیں، ایک آب سدر سے، ایک آب کافور سے، اور ایک خالص پانی سے۔ آب سدر یعنی بیری کے پتوں کا ایک پانی ملا کر اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کو کافور کے ملے ہوئے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، اور تیسرا ہے کہ اس کو خالص پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ طریقہ کار غسل کا پھر بھی یہی رہے گا کہ پہلے اس میت کے سر و گردن دھوئیں، پھر اس کا دایاں حصہ دھوئیں، اور اس کے بعد اس کا بایاں حصہ آپ دھوئیں گے۔ خوب یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے واجب غسل جب انجام دینا ہے۔ تیسرا ہے واجب غسل جو مردوں پر، وہ ہے غسل مس میت۔ غسل مس میت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر میت بالفرض ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس کا جسم گرم ہے اور آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس ہاتھ لگانے سے آپ کے اوپر مس میت واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میت فوت ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، اور کچھ وقت گزر چکا ہے، اور اس کے بعد اس کا جسم جو ہے ابھی ٹھنڈا ہے، لیکن غسل اس کو ابھی تک نہیں دیا گیا، اب اگر آپ اس میت کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے اوپر غسل مس میت کرنا واجب ہو جائے گا۔ خوب آپ کے اوپر اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ غسل مس میت کریں، جب غسل مس میت کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس غسل کے ساتھ نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں۔ خوب یہ طریقہ کار ہے واجب غسل کا۔ اس کے علاوہ مستحب غسل ہیں، جس طرح مستحب غسل میں سب سے زیادہ تاکید ہے نماز جمعہ کے لیے اور روز جمعہ کے لیے غسل کرنا۔ اس کے علاوہ 15 شعبان کا غسل ہے، لیلۃ القدر کی راتوں کا غسل ہے، اس کے علاوہ عید کا غسل ہے، اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ ایام کے غسل مستحب غسل کے عنوان سے موجود ہیں۔ لیکن واجب جو مردوں پر ہیں وہ 3 ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں، غسل جنابت، غسل میت اور غسل مس میت۔ اور کرنے کا طریقہ کار تینوں کو ایک ہی ہے کہ پہلے سر اور گردن دھونا، پھر جسم کا دایاں حصہ دھونا، اور اس کے بعد جسم کا بایاں حصہ دھونا۔ اور ایک اور چیز کہ جب آپ غسل جنابت کر چکے ہوں، غسل جنابت کرنے کے بعد اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے غسل جنابت کیا ہے اور ابھی دوبارہ جو ہے وہ آپ کی ہوا خارج نہیں ہوئی، یا کوئی اور نیند یا وغیرہ یا ایسی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، تو آپ اسی غسل سے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن جو مستحب غسل کرتے ہیں
उन गुस्लों से आपके ऊपर जो है वो अब नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अंदर रहबर मुअज़्ज़म और आयतुल्लाह सिस्तानी के दरमियान में मुख्तलिफ फतावा हैं। रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि मुस्ताहब गुस्ल अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपको वज़ू करना पड़ेगा नमाज के लिए, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर आपने जुम्मे का मुस्ताहब गुस्ल किया है तो उस जुम्मे के मुस्ताहब गुस्ल के साथ आप नमाज अदा कर सकते हैं। आपके सामने दोनों किस्म के मसले बयान कर दी हैं, इंशाअल्लाह इसके तरफ तवज्जो देनी है। और गुस्ल के अहकाम के बारे में जो है वो अगर मज़ीद अगर आपको सवालात हों तो वो हमारे आप फेसबुक पेज पर भी भेज सकते हैं सवालात अपने, और ईमेल एड्रेस पे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मुश्किलात हों इंशाअल्लाह उसको हम दूर करें। दोबारा एक बार दोहरा दूँ कि गुस्ल तरतीबी और गुस्ल इल्तिमासी दो तरीक़ेकार हैं गुस्ल के, और वाजिब गुस्ल जो मर्दों पर हैं वो तीन हैं, गुस्ल जनाबत, गुस्ल मसे मैयत और गुस्ल मैयत। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनको आप याद रखेंगे, अज़बर रखेंगे, और जो मुश्किल पेश है उसके मुताबिक इसका दुरुस्त जो है वो मालूमात के मुताबिक उसको अंजाम देंगे, ताकि हमारा अमल खूबसूरत भी हो और हम अच्छे तरीके के साथ उस अमल को अंजाम दे सकें। अगले दर्स तक अपने दोस्त अज़ीज़ मेहरबान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, आपका भाई शिया है और ना सिर्फ जन्नत में होगा बल्कि जन्नत के टॉप लेवल पे होगा। इंशाअल्लाह मानी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जन्नत तुम्हारा मुकद्दर है, मगर अभी कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता। लो भाई, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं। मैं सैयद हूँ, शिया हूँ, भाई और क्या चाहिए होता है जन्नत में जाने के लिए। मानी, सैयद होना कोई जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही खुद को शिया कहने से कोई हकीकी शिया बन जाता है। मानी, हम में वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनको हम अम्मारे यासिर से कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम खुद को हबीब जैसा, मालिक जैसा, मीसम जैसा कह सकते हैं? नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे कंपैरिजन हम किस तरह कर सकते हैं? वो कहाँ और हम कहाँ? मगर मानी, अभी चंद सेकंड पहले तो तुमने खुद को शिया कहा, तो अगर खुद को शिया कहते हो तो पहले ये मालूम तो करो कि शिया कहते किसको हैं। मानी, अगर हम खुद को अम्मारे यासिर, मालिक अश्तर, हबीब, ज़ुहैर, मीसम और इन हस्तियों से कंपेयर नहीं कर सकते तो अभी हम खुद को शिया भी नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम शिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। और मानी, अभी तो हमने सफ़र इश्क शुरू भी नहीं किया। हर कोई इस राह पे हबीब, अम्मार और मालिक नहीं बनता। बहुत से लोग इस राह पे चलते हैं और वक्त आने पर इमामत की राह से हट जाते हैं। क्या मतलब? कैसे हट जाते हैं? मानी, ये तारीख की वो इबरतें हैं जिनसे हमें सबक लेने की ज़रूरत है। मानी, एक एग्जाम्पल उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास की है, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चचा थे और अपने ज़माने के फ़की शुमार होते थे। माने, ना सिर्फ ये इमामत से मुंसलिक थे, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम के मुकाबले पर इनको सिपाही सलार बनाया था, यानी इमामत की फ़ौज के लीडर। मगर मानी, तारीख ने लिखा कि इसी उबैदुल्लाह ने अमीर शाम के हाथों खुद को फ़रोख्त किया, दिरहम व दीनार के बदले, आसाइशों के बदले। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने ये वाक़या देखा है। इमाम हसन पे बनने वाली मूवी तन्हा तरीन सरदार, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है, उसमें देखा है। यकीनन मानी, ये एक सबक आमोज मूवी है, और अगर तुमने तन्हा तरीन सरदार को देखा है तो तुमने मुख्तार सकफ़ी पे बनने वाली मूवी मुख्तार नामा भी देखी होगी, और उसमें एक किरदार इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर का है। माने, तुमने कभी गौर किया कि इब्राहिम उस सरदार अजीम मालिक अश्तर के फर्जंद हैं? मगर अफसोस सद अफसोस, मालिक का बेटा होते हुए
شیعہ علی کا بیٹا ہوتے ہوئے ابراہیم کربلا میں موجود نہیں تھے؟ مانی اور یہ ٹریجڈی یہاں ختم نہیں ہوتی. نہ صرف کربلا میں موجود نہیں تھے بلکہ بعد میں ابراہیم نے عبداللہ ابن زبیر دشمن اہل بیت کی بیعت کی اور عبداللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا. میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ ایک شیعہ علی کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کے لیے جان دے گا. ہاں مانی، یہ بے حد افسوسناک، بے حد عبرتناک ہے، اور ہمیں تاریخ کے ان کرداروں سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. اور مانی، تاریخ ایسے خود کو شیعہ کہنے والوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ایک مدت تک امامت کی خدمت کی مگر وقت آنے پر راہ امامت سے اپنی راہ جدا کر لی اور ان کا انجام بے حد عبرتناک ہوا. مانی، ہمیں تاریخ کے ان سب کرداروں کو پڑھنے کی، ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے. مانی، اور آخری بات، ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کیا خود کو شیعہ کہنے سے کوئی گارنٹیڈ جنتی ہو جاتا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، خود کو شیعہ کہنا کافی نہیں ہے، شیعہ بن کے دکھانا ہے، عملاً شیعہ بننا ہے، مالک جیسا، زہیر جیسا، عمار جیسا شیعہ بننا ہے. جی دوستوں، اب جب یہ آیا تو جب حضرت عبد المطلب کو یہ پتہ چلا کہ اس نے میرے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور میرے اونٹوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ بہت غصے میں آئے. ٹھیک ہے، اور وہ تنہا حضرت ابو طالب کو لے کے اور اس کے پاس پہنچ گئے، ابراہہ کے پاس. اور جب ابراہہ نے ان کو دیکھا، ان کی ہمت، ان کی جرت کہ بھائی وہ حملہ کرنے لگا ہے اور یہ بغیر نہتے اس کے پاس پہنچ گئے، تو وہ بڑا مرعوب ہوا اور ششدر رہ گیا اور پوچھنے لگا آپ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، تمہارے ساتھیوں نے میرے 100 اونٹ لے لیے ہیں، ان کو میرے حوالے کرو اور میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو. تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا آپ میرے سے درخواست کریں گے، میرے سے التجا کریں گے کہ آپ کعبہ پہ حملہ نہ کریں. تو حضرت عبد المطلب نے بڑے سکون اور اطمینان سے اس کو ایسا جواب دیا جو جسے کہتے ہیں ایک تاریخی جواب دیا. اور وہ کیا تھا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں اور کعبہ بھی ایک مالک رکھتا ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، اتنا ان کو یقین تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ان کے اونٹ تو واپس کر دیے اور ان کو جانے بھی دیا، لیکن پوری تیاری کے ساتھ جیسے ہی کعبہ پہ حملہ کرنے لگتا ہے، جیسے ہی جو ہاتھی تھے جو مکہ کی حدود میں جیسے آتے ہیں، بس وہاں سے آگے بڑھنے کے انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ اب ہاتھی تو آگے بڑھتے نہیں ہیں، یہ ہر طرح کا کوشش کر لیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہاتھیوں کو جو ہے نا وہ رام کریں، کسی بھی طریقے سے لے کے چلیں، لیکن ہاتھی انکار کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑے ہاتھی ان کے بھاگ جاتے ہیں اور اپنے ہی لشکر کو مسمار کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے ہی لشکر کو پیسنا شروع کرتے ہیں. سمجھے؟ تو جب ابابیل آتی ہیں تو کیا ان کے ساتھ جو دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو جانور بھی مارے جاتے ہیں کہ صرف دشمن کے لوگ مارے جاتے ہیں؟ ہاں، جو ہے نا ویسے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے اور ہاتھی تو بھاگ گئے تھے، لیکن جو اللہ نے پھر یہ انتظام کیا کہ چھوٹا سا پرندہ، ابابیل جو ہوتا ہے نا بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابابیل کے جھنڈ بھیجے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی. اور جب وہ یہاں آئے پہلے تو انہوں نے کعبہ کے طواف کی اور اس کے بعد سے جا کے ان کے اوپر جیسے وہ پتھر سنگ ریزی کی، تو جناب یہ ابراہہ کا لشکر، ابراہہ سمیت، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں جو ہے وہ مسمار ہو گیا، فنار ہو گیا. اور یہ معجزہ دیکھ کے دوستوں تو اب تو پورے جو ہے نا قبائل جو عرب کے تھے اور مکہ اور مدینہ اور ارد گرد کے جو قبائل تھے، جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، اتنا بڑا معجزہ، تو وہ تو اب مرکزیت وہ جو تباہ کرنا چاہتا تھا کعبہ کی، وہ الٹا کیا ہوا، مکر اللہ فاللہ خیر الماکرین، کہ اب تو وہ کعبہ اور بڑا مرکز بن گیا اور اب تو جونک در جونک لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو گئے، ہے نا. جی دوستوں، اس کے بعد سے یہ تاریخ کا ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اب تاریخ کی جو ہے یہ آئیکن بن گیا، یعنی یہاں سے اب تاریخ رقم ہونے لگی. یعنی مثال کے طور پہ
اب یوں یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بچہ 5 سال کے بعد اس واقعے کے پیدا ہوا تو کہتے تھے سن 5 عام الفیل میں یہ پیدا ہوا. تو یوں ہوا کہ اب جو ہے پورے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نے اس طرح جو ہے نا اتنا بڑا معجزہ دکھایا, اور اب تو لوگ کعبے کے گرد چونک در چونک آنا شروع ہو گئے. اس معجزے کے بعد سے لوگ متوجہ ہو گئے اور کعبہ پھر سے ان کا ایک مرکز بن گیا. دوستوں اسی سال ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے, اور وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت محمد کی پیدائش. ہاں, ولادت بسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت. دوستوں اسی سال رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے, اور یہ بھی دوستوں آسمانی کتب میں نقل تھا کہ وہ تمام نشانیاں کہ جو ہونی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو بنی اسرائیل یہودی آ کے مکہ مدینہ میں انتظار کر رہے تھے, جب وہ نشانیاں دیکھتے تھے تو اوس و خزرج جو مدینہ کے بڑے قبائل میں سے تھے ان کو ڈراتے بھی تھے کہ دیکھو آخری نبی کے آنے کا وقت ابھی جو ہے نا قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے, یہ نشانی بھی پوری ہو گئی, یہ نشانی بھی پوری ہو گئی, اور جب آخری نبی کیونکہ وہ ہماری اس سے آئیں گے تو پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو وہ اوس و خزرج بھی وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے. اب وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی تھی. ایک رات تو ہوا یہ کہ جو آسمان تھا نا وہ اتنا روشن ہوا کہ جیسے صبح ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی, اور ان کو پتہ تھا. انہوں نے فوراً آسمانی کتب اپنی کھولی پرانی, تو اس میں یہ نشانی موجود تھی. اور آب زمزم کا جو کنواں تھا ابلنا شروع ہو گیا, اور کعبے کے بت گرنا شروع ہو گئے, اور کیسر و کسریٰ کے جو بڑے کنگورے تھے محل کے وہ بھی گر گئے. یہ ساری نشانیاں جب ہو رہی تھیں, اب ان کو سمجھ آ گئی کہ جس نبی کے ہم انتظار میں تھے, آخری نبی, وہ مولود آج پیدا ہو گیا ہے, وہ بچہ آج پیدا ہو گیا ہے. اب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے جو بنی اسرائیل کے بڑے قبائل جو کہ جن کو لا کے مکہ مدینہ میں ان سرزمین میں بسایا تھا بنی اسرائیل کے, اب انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا آج اس رات کوئی بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا ہے جس رات کی نشانیاں ان کو نظر آئی تھیں. تو ان کو یہ جان کے دوستوں انتہائی مایوسی ہوئی کہ اس رات بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا نہیں ہوا, اس رات وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا جس کے وہ انتظار کر رہے تھے. اب تو وہ بڑے پریشان ہوئے, کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بھی آخری نبی نے آنا ہے قوم بنی اسرائیل سے آنا ہے, تو وہ تو آئی نہیں, اور وہ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا وہ پیدا بھی ہو گئے. اب انہوں نے طے کیا سازش, کوئی یہودی سازش, اور کیا تھا کہ اگر ہم میں پیدا نہیں ہوئے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کو کسی بھی قیمت, کیونکہ عرب قبائل زیادہ تر غریب تھے, ہم سونے اشرفیوں کے دام ان کو خرید لیں گے, منہ مانگی قیمت دیں گے, اور اگر وہ بیچنے کو تیار نہیں ہوئے تو ہم ان کو اغوا کر لیں گے, اور پھر بھی اغوا بھی نہ کر سکے تو کم سے کم ہم قتل کر دیں گے کہ اگر ہمارے خاندان سے پیدا نہیں ہوا تو کہیں بھی پیدا نہیں ہوگا, اگر ہمارے پاس نہیں تو کسی کے پاس بھی نہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اسی سازش کے تحت انہوں نے اب گھر گھر جو ہے نا وہ ڈھونڈ شروع کر دی. ہر قبائل جس رات, اس رات جس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کے پاس جاتے دیکھتے. اب ان کے پاس ایک اور بڑی نشانی بھی تھی, اور وہ یہ نشانی تھی کہ دونوں کندھوں کے بیچ یعنی میں رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر ایک مہر نبوت ہوگی. تل جو ہے نا سیب کے برابر ایک تل ہے جو کہ ان کو پتا تھا اس بچے کے دونوں شانوں کے بیچ میں ہوگا. تو وہ جو وچ ڈاکٹرز ہوتی ہیں نا, معلوم ہے نا آپ کو, جو جھاڑ پھونک کرتی تھی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. اور لوگوں کو جہاں بچوں کو کہتے تھے ہم جن چڑھ گئے تو ہم جنیں اتاریں گے, ایسی جھاڑ پھونک کرتی تھیں. کوئی بیماری پھیل گئی تو ہم جو ہے نا وہ تعویذ گنڈا کرتی تھی. ان کو جمع کر کے لالچ دی اور کہا کہ ہم آپ کو خوب اشرفیاں دیں گے, آپ یہ پتہ کر دیں اس نشانی کا بچہ کس گھر میں پیدا ہوا. اب وہ گھر گھر جاتی, تلاشی کرتی, اور وہ اسی طرح وہ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے. اب جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلتی ہے رسول اللہ کے دادا کو کہ یہ یہودی سازش کر رہے ہیں, اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, ان کو یہ پتہ تھا یہ آخری نبی ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے. اب یہ سوال پوچھیں گے ان کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں, یہ ان کو کیسے پتہ چلا ہے نا. ان کو اس طرح پتہ چلا کہ جب وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کرنے کے لیے مدینہ کی سردار حضرت آمنہ, ان کی بیٹی سردار کی بیٹی حضرت آمنہ کے پاس جا رہے تھے, تو رستے میں ایک یہودی عورت جو تھی نا, بہت خوبصورت جوان, وہ ان کو ملی. اور انہوں نے اس عورت نے جب حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ کے والد کو جب دیکھا تو اس یہودی عورت نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں
تو میں آپ کو 100 اونٹ ہدیے میں دوں گی، 100 اونٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ نا، میں وہ راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ مدینے چلے گئے اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ، اور جا کے وہاں پہ انہوں نے حضرت آمنہ سے شادی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک پھوپھی تھیں جن سے حضرت عبد المطلب نے بھی شادی کر لی، کیونکہ وہ ابھی کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ان سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح حضرت حمزہ کی بھی وہ اس طرح وہ پیدا ہوئے۔ اچھا، اب جب حضرت عبداللہ واپس آ رہے تھے، وہی یہودی عورت ان کو ملی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا اب آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں نے جب آپ کو دیکھا تھا تو آپ کے چہرے کے مبارک کے اوپر، آپ کی پیشانی کے اوپر ایسا نور چمک رہا تھا کہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جو آخری نبی نے پیدا ہونا ہے، یہ نور اس کا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کریں اور میرے بطن سے وہ بچہ پیدا ہو۔ دیکھیں، وہ سمجھتی تھی، کہتی میں ایسی ویسی عورت نہیں تھی۔ اس طرح ان کو بشارت بھی دے دی اس عورت نے کہ اب میں وہ دیکھ رہی ہوں، وہ نور کسی اور بطن میں منتقل ہو چکا ہے۔ اور ایک اور بڑا واقعہ، یہ جو ابراہ والا تھا نا واقعہ، جب یہ حضرت عبد المطلب واپس آ رہے تھے تو ایک کنانی بدو نے اپنا خواب بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آخری نبی جن کا انتظار ہے وہ آپ کے خاندان میں حضرت عبداللہ سے وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی بشارت ان کو دے دی تھی، بلکہ اشعار بھی ہیں کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب کے اشعار بھی ہیں کہ جس میں حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نبی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کو بھی پتہ تھا، حضرت عبد المطلب کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں وہ نبی پیدا ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک جو ہے اس طرح ہوا، اور حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ یہودی یہ سازش کریں تو ان سے بچانے کے لیے انہوں نے فوراً جو ان کی وہ تھی اماں حلیمہ، پتہ ہے نا آپ کو اماں حلیمہ جنہوں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا، دودھ ان کی جو اماں حلیمہ کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا گاؤں میں ان کے، تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کو محفوظ رکھا جائے۔ تو ایک تو بچپن سے ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور دوسری طرف ابھی بالکل چھوٹے سے ہیں، ابھی نومولود ہیں کہ ان کی جو ہے والدہ سے بھی جدائی ہو گئی، اور حضرت آمنہ کو یہ جدائی کا دکھ سہنا پڑا۔ حضرت آمنہ نے کیوں چھوڑا تھا حضرت محمد کو؟ اس لیے کیونکہ نا وہاں پہ مکہ میں بہت خطرہ تھا، یہودی ان کو ڈھونڈ رہے تھے اور کسی بھی قیمت پہ ان کو حضرت آمنہ کو ڈھونڈ رہے تھے؟ نہیں، رسول اللہ کو، جب بیبی ہے نا، ان کو پتہ ہے نا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا کہ جس نے جو آخری نبی ہے تو اس کو حاصل کرنا تھا، انہوں نے کسی قیمت پہ، اس لیے جو ہے نا ان کو یہ جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت محمد کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ اس لیے کہ پھر ان کو پتہ چل جاتا، وہ حضرت آمنہ کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے، جیسے حضرت موسیٰ کو نہیں کیا تھا ان کی والدہ نے جدا، اسی طرح رسول اللہ کو بھی جدا کرنا پڑا۔ لیکن اب جو تربیت ہے اب وہ کہاں پہ ہو رہی ہے، اب پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت اماں حلیمہ کے گھر میں، حلیمہ سعدیہ کا نام تھا۔ لیکن دوستوں یہ یہودی جو تھے نا، یہ جسے کہتے ہیں انہوں نے ہار نہیں مانی، مکہ میں تلاش کرتے 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 جو ہے نا یہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں اماں حلیمہ کا گھر تھا، گاؤں تک پہنچ گئے۔ کس طرح پہنچے کہ ایک دفعہ اماں حلیمہ بیمار ہو گئی تھی، تو جب بیمار ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بچے ہیں چھوٹے سے ہیں، انہوں نے دعا کی اور وہ جو دعا قبول ہوئی تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے، اور انہوں نے یہ مخبری وہاں تک کر دی تھی۔ تو یہ جب یہاں تک پہنچ گئے تو فوراً انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر رسول اللہ کو واپس حضرت عبد المطلب کی طرف مکہ بھجوا دیا۔ لیکن حضرت عبد المطلب ان کو مکہ نہیں لے کے آئے سیدھا، بلکہ غار ہرا میں ان کو چھپا دیا، اور یہیں ان کی ملاقات کروائی حضرت آمنہ سے، اور یہیں سے ایک کاروان جا رہا تھا مدینے، تو مدینے ان کو روانہ کر دیا۔ مدینے میں رسول اللہ کے نانا کا گھر تھا، وہ مدینے کے سردار تھے، انہوں
אשר ברך משה. ישעו אלוהים את בני ישראל לפנים אותו. ויאמר אדוני מסיני ובזרח מסעיר דמו הופיעו בחרפרן ואיתך מריעות את קודש ימינו אשתת לנו הפכו עמים כל קדושו בידיך וחמתו בו לרגליך יישא מן עבדיך תורה ציווה לנו משה מורשה כחיל היום. خليت نوري نعشى يا تبني الخيلة همه را غذا دهید. کسی گرسنه از این سفره نرود. خوش آمدی برادر. گفتن ولیمه خیشان و بزرگان. هنوز پدر را نشناختی؟ بشناسم که بنشینم سر تهمانده سفره ریزخوارا.
از هر عزتی میگذارم خودم را خوار نمیکنم. همه را وارسی کنید مرضی نداشته باشن. سر تا پا. یک زخم جرب دیدید کل معامله سوخته. استخوان‌دار رو کاری سوا کنید. ببینید این از کجاست؟ کاربلد است یا نه؟ این یکی فروشی نیست. مکه اتفاقی افتاده؟ روزیست از روزهای ربیع الاول. برمیگرد. کجا؟ سفارش من. نحن رعين الراج ايش بشمعي ايام لو دبر الوهيم ايام مشمله وعيش افوها ايش هسوت افوها روت هايل نحن لو يخليم لرعوت هار سينا شباب منه موش بلو فران الوهيم وهموشيا نعلميم اغتانو ايام لو هي فران هي ارتس شجار بابرام وابني اسرائيل هجرو اليا كده شهموشية يوفيا بناهم بعز شهويم بليشم سفك شنولا زخار بنها نشم هايلي فإن شما مفتعد ماز حيلات هبراء يرداع القوفة هنوشي فهي بنين واخشاف عازعتم يوديم دبار ولو سيموكلم كده لبعد اوتو انو اسرخيم لدعد ليمي مع يوديم نولد بن يحودم بمكة معاطم شموئل لو نكفى موئد له فآت هموشيا هموفتا نهكات شنر پرشانو تخامي وقدول خيبر اما هيا بنانو انو اسرخيم لشمو اكرياتو بگي گوا اني هلخ لخيبر آره كما يمين بلفنخن اني تسريخ لفدوك مصاب هيا لديم هنولدين بمكة الصوت الصوت هبا هبا هاي يولومي أنا شمايلة أنا شمايلة لو أولو لا يشويله عشان الأخ شو أتنا لوبو از خاندان بنی هاشم آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجرالاسود رفت و به این سنگ آسمانی
که یادگار زمان ابراهیم بود تبرک جست. محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. در این نام یادی از خدایان نیست. در هیچ قبیله چنین نامی سراغ نداریم. نام هیچ پسری محمد نبوده. نامش ستوده است ستایش بر او. نامش ستوده است ستایش بر او. محمد محمد El Gibor Aviat Sar Shalom لمرب حميس رابل الشالوم انكتس الكيس دافيد والمملخة لها خين تابل السعادة بمشبات وبتسدكا مع تابعات أولام كنعاد يحبات تسبقوت تأس الزود واملو يهي معنا شنو اخي خل هيوت شيش نبيلو ميتانو بهي كيام هالعيمت عيمت هو شد بحرات يهودين ليخ لمكة بتاسك بمصر كبوا بكفي شئشرت وحقيت ما من باب هيرود حاورود بفران تعبس اليالد يشلو السيمان يعشلتون على اكتفاء السيمان شايو شعر هنويم نسئم الكابود يديهم أعرفيم لما أمنين بهمتنا لمشيع وأمت سا هنشما هكدولا هاي كيفيش عسيماني ممري هايلت هاوك مو هاوت صار شياجيل أوتانو مسلينو تمت ساوتا
من باهات هم میروم. حارس کسی من رو به دایگی نپذیرفت. از پشم گوسفندهایی که آوردیم فقط همین درآمد. چه باید بکنم؟ نمیدونم. این جمیل که جان برگشت ندارد. راضی باش میبرمش بازار بلکه دستمایه‌ای ازش در بیاید. بابتش تکی نمیدهند. فقط دخترمان آزرده میشود. چاره‌ای ندارم حلیمه. بیا. بانوی من سخت پسند است. اما هر کدام را انتخاب کند مزد خوب می‌دهد. هر دو بیایید. بی خود دور شهر نگردانش، همه یک پرگوشت هم آب بشود. بدنش هم زخم دارد. به قیمت گوشتش بدهی مشتریه. اجرت زب هم نمیگیره. پوستش هم مال خودت. کاری کن بانویت مرا قبول کنن. بچه هایم بیکسند و به نان محتاج. ترسیده. بگذار آرام بگیرد. با ما هم سفره نمیشوی؟ به دلم افتاده بود مهمان میرسد. نگران نباش.
اهل خانه میآیند تیمارش میکنند. خوش آمدی. بیا تو. خوش آمدی. بفرمایید. بچه رو آنجا بگذار کمی استراحت کن. برو. گرسنه است. شیر ندارم. در این چند روز هر دایه‌ای آمد سینه‌اش را نگرفت. میدانم آسان نیست دل کندن از محمد. هنوز دل میکنم. نمیشد جای بردن محمد دایه بماند. دایه شوهر دارد و فرزند. چگونه بماند؟ کاش اجازه دهید من همراهشان بروم. هم صلاح تو و هم صلاح محمد در این است که او تنها برود. نگران چه هستی؟ این بخت ما بوده. من این خاندان را میشناسم. من هم هر فرصتی را برای دیدارش مهیا میکنم. دو ماهگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه. باز کنید برای دوری شیاطین و ارواح بد از کودکانتان. باز کنید.
خسته راهی. راه سختی. محمد بارشو دوران زمین بزن. عجله کن دختر. برو تو. دور شو! کدام یکیست؟ آنکه لباس سفید بر تن دارد. چه میخواهید؟ در راه مانده ایم. نان و آبی اگر باشد. شیما برایشان کمی آب بیاور. از آن بچه چه میخواهی؟
شفا چادرهای من همین نزدیکی است. آبتان رو بخورید و بروید. همسرم بیمار است. دمی بیاید و شفایش دهد. گفتم بروید. هر چقدر پول بخواهید بهتان میدهیم، فقط شفا. روزگارتان را سیاه میکنم اگر کلامی بیش بگویید. بروید 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 بروید. بازا زود پدرت رو خبر کن. برادر زید عجله کن. محمد را به مکه میبرم. او را آماده کن. پیش از سلو میرویم. محمد من، توشه راهتان است. بده به دست پدرت. هیچگاه خود را از او دور نکردیم. حلیمه هیچ زنی را به خانه راه نمیداد. کسی نباید از آمدنش باخبر شود. بگو توشه مهیا کنند. من او را با خود به جای امنی خواهم برد. آمنه، بعد از رفتن من او را خبر کن. از حارس پذیرایی کن، زود برمیگردم.
محمد مهد، به غار حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش. چه بوی خوبی دارد هوای اینجا. در راه تند آمدی. نگران بودم که تو را گم کرده باشم، اما انگار راه اینجا را بهتر میشناختی. دلتنگ مادر هستم. کی میآید؟ اینجا آمده این منتظر او باشیم برای یک سفر. سفر؟ سفری برای دیدار اقوام. عشق و محبت مادر و فرزندی که سالها از هم دور بودند، در سفری که به دیدار اقوام به یثرب می روند فرصت ظهور و تجلی می یابد. روشنای چشم من آمنه. هزاران شکر که پس از سالها دوری دیدارت نصیبم شد. دوری و دلتنگی بهانه بود برای دیدارتان. چشمان تو یادآور عبدالله است. محمد جان، خوش آمدی آمنه. قدمتان مبارک. خوش آمدی. خوش آمدی. برید داخل. بچه ها، محمد مهمان شماست. مراقبش باشید. عبدالله، محمد رو
پدرت خفته. بیش از این اصرار نمی کنم. برایتان دعا می کنم. محمد من، اینجا را خانه دوم خود بدان. دلم برای این شهر تنگ می شود. دل ما هم برای تو تنگ می شود. سفرتان بی خطر. حرکت کنید! حرکت کنید! جب رسول اللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، حضرت آمنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور کچھ دن وہ اپنے نانا کے پاس مدینے میں رہے، اور مدینہ ایک بڑی زرخیز زمین، بڑی پھولوں والی زرزمین تھی، اور مدینہ میں ہی ان کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کی قبر بھی تھی۔ لیکن کیونکہ مدینہ کی ہوا تھی دوستوں ٹھنڈی، تو اس سے حضرت آمنہ ہو گئی بیمار، اور دوسری طرف یہی یہودی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے تک بھی پہنچ گئے۔ ہاں تو مگر مدینے میں تو ان کے نانا کا گھر تھا حضرت محمد کے، ہاں تو کوئی ڈیفینس نہیں تھی ان کے پاس۔ ہاں لیکن وہ سردار تو تھے، لیکن یہ یہودیوں کی سازش، لیکن اس کی انہوں نے تو اس لیے بھی بھیجا کہ مدینے میں ہوا ٹھنڈی تھی اور ان کی امی بیمار ہو رہی تھی، اور جو وہاں کے جو تھے نا حکیم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو فوراً مکے کی طرف بھیج دیں، ورنہ یہ اس بیماری کے جو ہے نا یہ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو مجبوراً انہوں نے واپس ایک کاروان جا رہا تھا مکے کی طرف، ان کے ساتھ ان کو بھجوا دیا۔ رستے میں ہی یہ ہوا کہ وہ بیماری کی تاب نہ لا کے ان کی بھی جو ہے انتقال ہو جاتا ہے حضرت آمنہ کا، اور اس طرح پہلے رسول اللہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اب والدہ سے بھی جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ جی ہاں۔